الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ اور بربادی ہے مشرکوں کے واسطے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان لوگوں کے واسطے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے اس برے طرز عمل کو بیان فرمایا تھا جو قرآن کریم کو سننے کے بعد ان کی طرف سے پیش آتا تھا، کہ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے نہ تو ہم آپ کی باتیں سن سکتے ہیں نہ ہی ان پر عمل کر سکتے ہیں، لہذا آپ اپنی باتوں پر عمل کیجئے، ہم اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو میری طرف اتارتے ہیں، اور جن میں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے اور اس کے سوا جتنے بھی معبودان ہیں وہ سب باطل ہیں، بیکار ہیں، بودے ہیں، ان کی کوئی حقیقت یا ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بربادی ہے مشرکوں کے لیے۔ مشرکوں سے مراد وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو اپنا خدا یا اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ آخرت کے منکر ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر زکوٰۃ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اولاً تو مشرکین تو زکوٰۃ کے مکلف نہیں ہیں۔ زکوٰۃ تو اسلامی حکم ہے، جیسے نماز اسلام کا حکم ہے، زکوٰۃ اسلام کا حکم ہے، روزہ اسلامی حکم ہے، اور اسلام کے احکام صرف مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، کافروں پر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر زکوٰۃ نہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل ان کی کفر کی برائی ہو رہی ہے کہ یہ کفر نہ کرتے اور ایمان قبول کر لیتے تو زکوٰۃ بھی دیتے، لیکن زکوٰۃ کا نہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، ورنہ اگر یہ ایمان قبول کر لیتے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی زکوٰۃ ادا کرتے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل مذمت جو فرمائی ہے وہ ان کے کفر کی فرمائی ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ انہوں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ورنہ کفار جو ہوتے ہیں وہ احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہوتے ہیں۔ جب تک بندہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، ایسے اس کو زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، ایسے اس کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ یہ سارے احکامات اور یہ جو ساری پابندیاں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، اس لیے اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے واسطے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ممنون کے معنی ہے کٹا ہوا، ختم کیا ہوا۔ جیسے دنیا کا اجر جو ہوتا ہے، دنیا کی جو روزی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایک نہ ایک دن انسان یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جو آخرت کا اجر ہوگا قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا بدلہ ہوگا، ایسا انعام ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور ختم نہ ہونے کا مطلب مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ بہت مرتبہ انسان کوئی عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے نوافل کا پابند ہے یا روزہ رکھنے کا پابند ہے، وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے رمضان کے علاوہ بھی۔ اب کچھ مسائل ایسے آ گئے جس کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، بیماری آ گئی یا سفر پہ نکل گیا یا کوئی ایسی مشغولی پیش آ گئی جس کی وجہ سے اس نے نوافل نہیں رکھے یا نفل نمازیں نہیں پڑھی جو وہ پڑھا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں
جب وہ مجبوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے جو عمل پہلے کرتا تھا ابھی نہیں کر رہا ہے تو ابھی نہ کرنے کے بعد ہی پہلے والا ہی اجر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی پہلے تو اس کا معمول تھا عمل کرنے کا، کچھ بیماری یا پریشانی کی وجہ سے ابھی وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پہلے عمل کا بدلہ اس کو عطا فرماتے تھے، ان دنوں میں مجبوری کے دنوں میں بھی جب وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور آخرت کے بدلے کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پر کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، تو آخرت کا جو انعام ہوگا وہ بھی دائمی ہوگا، جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ بھی دائمی ہوں گی۔ بلکہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ہر آئے دن نئی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو جو ہے لطف اندوز فرمائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، آپ فرما دیجئے کیا تم لوگ اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ یہی رب جو ہے سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں 3 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو بیان فرمایا ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک اس آیت کے اندر ہے، ایک پہلے پارے میں آتی ہے وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات۔ اور ایک سورۃ النازعات میں ہے کہ السماء بناها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها۔ بہرحال ان تفاصیل سے اور ان آیتوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ پیدا فرمایا، اس کے بعد آسمان کا مادہ پیدا فرمایا۔ زمین اور آسمان کے مادے کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اور اس کے اندر روزی بنائی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد آپ سے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں سوال کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کیسے پیدا فرمایا، کب پیدا فرمایا، کتنے دنوں میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اگر چاہتے تو ایک لمحے میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو 2 دنوں میں اور زمین کے اندر اور باہر جو چیزیں ہیں ان کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا اور آسمان کو اور اس کے اندر کی چیزوں کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کے دن سے پیدائش شروع فرمائی۔ سب سے پہلے زمین کو بنایا اور اس کو پھیلایا 2 دنوں میں، پیر اور اتوار میں، اور اس کے بعد منگل کے روز اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو خزانے تھے وہ پیدا فرمائے۔ زمین کے خزانے کے آپ جانتے ہیں، کہیں سے گیس نکل رہی ہے، کہیں سے پیٹرول نکلتا ہے، کہیں سے سونا نکلتا ہے، کہیں پر سے کہیں تانبا نکلتا ہے، کہیں لوہا نکل رہا ہے۔ تو الگ الگ معدنیات، الگ الگ خزائن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھے ہیں، اور پھر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہیں اور علاقے اور خطے کے اعتبار سے رکھی ہیں۔ آپ دیکھیے کہیں پر جو ہے غلے کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے، کہیں پر پھل پھول کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے، کہیں پر بادام پیدا ہوتا ہے، کہیں پر سیب پیدا ہوتا ہے، اب آپ کے علاقے میں کافی کالی مرچ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ الگ الگ خطوں میں، الگ الگ علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ غذائیں رکھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ مختلف دنیا کے خطے ہیں، مختلف علاقے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز ادھر پیدا ہوتی ہے تو دوسری طرف نہیں پیدا ہوتی ہے، ایک چیز وہاں پیدا ہوتی ہے وہ یہاں پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا والے ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں۔ جو ان کو یہاں کی ضرورت کی چیز ہے وہ وہاں سے منگوا لیں گے، ان کو وہاں جو ضرورت ہے یہاں کی چیز تو ان کو یہاں سے وہ منگوا لیں گے۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے سے لین دین جاری رہے گا، آپسی تعلقات جاری رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے لینا دینا چلتا رہے گا۔ تو
تعارف رہے گا، ایک دوسرے سے جوڑ رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں میں مختلف چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ کسی علاقے میں کپڑے اچھے بنتے ہیں تو کسی علاقے میں جو ہے کھانا اچھا بنتا ہے، تو کسی علاقے میں غلے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خطوں میں جو رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ زمین والے آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں۔ تو فرمایا منگل کے روز اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر خزانے رکھے، اور بدھ کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر کی چیزوں کو بنایا، جیسے پہاڑ ہے، ندی نالے ہیں، پیڑ پودے ہیں، چشمے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بدھ کے روز پیدا فرمایا۔ اس کے بعد جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ آسمانوں کا جب مادہ پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دھواں کی طرح تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکڑے کر کے 7 آسمان اس کے بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 7 آسمان ہم نے ان کے بنائے، اور جمعہ کے دن آسمان کے اندر کی چیزیں بنائی، یعنی وہاں کے ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور جو ہے فرشتے، اور اوپر کی مخلوقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر جو مخلوقات رکھی ہیں، ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز پیدا فرمایا۔ اس طرح 6 دنوں میں جا کر کے زمین اور آسمان کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہفتے کا دن کہا چھٹی کا دن ہے، یعنی اس دن کام ختم ہو گیا، اس لیے اس کو عربی زبان میں یوم السبت کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے انسان تمام چیزوں سے الگ ہو کر کے بیٹھ جائے، گویا کہ اب کام پورا ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دو دن میں زمینوں کو پیدا فرمایا، اور 2 دن میں زمین اور اس کے اندر کے زمین کے اندر کے اور باہر کی چیزوں کو پیدا فرمایا، اور 2 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اور اس کے اندر کی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان کو دیکھ کر کے تم کو اس رب کی جو ہے عبادت میں لگ جانا چاہیے تھا، نہ کہ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت یا چاند سورج کی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں ان کی عبادت میں لگنا چاہیے تھا۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرح سے کفار کو، مشرکین کو سخت تنبیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کیا تم لوگ اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمینوں کو 2 دنوں میں پیدا کیا، زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے لیے شرکا بناتے ہو، اس کے لیے شریک سمجھتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہی خدا سارے جہان کا رب ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ بنائے جو زمین کے اوپر نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو چاہتے تو زمین کے اندر دھسا سکتے تھے، لیکن پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے اوپر نکالا ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ بہت سارے منافع اس کے اندر مخلوق کے لگا دیے ہیں، بہت ساری چیزوں کے ذریعے اس کی جو ہے انسانوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور پہاڑوں کے جو بنانے کا مقصد تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تھا تو زمین ہل رہی تھی، چونکہ زمین پانی پہ بچھائی گئی ہے تو زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخ کے طور پر اس میں لگا دیا تاکہ زمین ہلے ڈولے نہ۔ فرمایا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو ٹھوک دیا ہے تاکہ زمین ان کی وجہ سے ہلے نہ، ورنہ پانی پر ہونے کی وجہ سے زمین ہل رہی تھی تو انسانوں کے لیے اس پہ چلنا دشوار ہو جاتا۔ اس لیے پہاڑوں کو گویا کہ ایک طرح سے میخ کی شکل میں اختیار فرمایا ہے، جیسے آپ تختے جوڑتے تو میخ لگا دیتے ہیں تو تختے آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پر بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں برکتیں ڈال دی کہ مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں زمین میں اس کی روزی کو 4 دنوں میں مکمل فرمایا۔ یعنی زمین کے اندر جو روزیاں اللہ نے رکھی، جیسے میں نے بھی بتایا کہ اللہ نے مختلف خزانے زمینوں کے اندر پیدا فرمائے ہیں اور مختلف علاقوں میں پیدا فرمائے ہیں، مختلف خطوں کے اندر پیدا فرمائے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہر علاقے کا انسان دوسرے علاقے کے لیے ضرورت مند ہوتا ہے۔ اب جیسے مان لو جن علاقوں میں پیٹرول نکلتا ہے، اب پوری دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے کہ بھئی ہم کو بھی چاہیے، ہم کو بھی چاہیے، تو ایسی جہاں پر جو چیز پیدا ہوتی ہے تو دوسرے علاقے کے لوگ اس چیز میں اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس طرح زمین والوں کا آپس میں ایک دوسرے سے لین دین رہتا ہے۔ فرمایا سواء للسائلین،
یہ 4 دن پورے ہیں پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا ہے، یہ ان کا جواب ہے۔ فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وہی دخان، جبکہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا، یعنی پہلے زمین کا مادہ پیدا کیا، پھر آسمان کا مادہ پیدا کیا، پھر زمین کو پھیلایا، اس کی روزیاں بنائیں، 4 دن مکمل ہو گئے، اب آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وہ آسمان کو کیا دیکھا، وہی دخان، وہ جو ہے دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں میری بات مانو، خوش دلی سے مانو یا ناخوشی سے مانو، یعنی میں نے جو اپنے علم کے مطابق اور اپنی تقدیر کے مطابق تمہارے اندر جو فیصلہ کر دیا ہے کہ کب کیا ہونا ہے، کب کیا ہونے والا ہے، وہ تو ہو کر کے ہی رہے گا۔ اب یہ تمہاری مرضی کی خوشی خوشی اس کو قبول کرتے ہو کہ ناراضگی کے ساتھ اور ناپسندیدگی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہو، تو زمین اور آسمان نے کہا اتینا طائعین، اے اللہ ہم جو ہے آپ کے پاس آ چکے ہیں خوشی خوشی، یعنی آپ کے جو بھی احکامات ہوں گے، آپ کے جو بھی فیصلے ہوں گے، ہم اس کو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال فرمایا تھا، اے اللہ آپ نے زمینوں اور آسمانوں سے کہا تھا کہ تم لوگ میری بات مانو، چاہے خوش ہو کر کے مانو چاہے ناخوش ہو کر کے مانو، اگر زمین اور آسمان آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیتے تو آپ زمین اور آسمانوں کے ساتھ کیا کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنے چوپایوں میں سے ایک چوپایا مسلط کر دیتا جو اس کو ایک ہی لقمے میں کھا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق اتنی بڑی بنائی ہوئی ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو ایک لقمہ بنا کر کے کھا جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ وہ مخلوق رہتی کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے چراگاہ میں چر رہی ہے، یعنی وہ زمین کتنی ہوگی، وہ علاقہ کتنا بڑا ہوگا جس میں اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی رہتی ہیں جو زمین کو اور آسمانوں کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، بس اس سے اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بھاری بھرکم چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان ان کو بنا دیے 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کے درمیان اس کا حکم بیان فرمایا، یعنی جب آسمان بنائے تو آسمانوں کے فرشتے بنائے، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی دیے کہ کب کیا کرنا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ذریعے خوبصورت کیا، یعنی دنیاوی آسمان جو ہے، جو نیچے والا سب سے آسمان ہے، اس کو کہتے ہیں آسمان دنیا۔ اس دنیا کے آسمان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ستاروں کے ذریعے خوبصورت بنایا، وَحِفْظًا، اور شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ پہلے زمانوں میں شیاطین آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے اور آسمان کی باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس کے بعد سے آسمان پر شیاطین کا جانا جو ہے منع ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے لیے ستاروں کی ڈیوٹی لگا رکھی، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ جیسے کوئی شیطان وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جو شعلے سے مارتے ہیں وہ جل کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کا اندازہ لگانا ہے جو زبردست